ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے، اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو اس حوالے سے 24 گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے ضمان پارک پہ ریڈ کیا جائے گا ان شرط پسندوں کے لیے، یا ڈیڈ لائن کو ریڈ کیا جائے گا، اور عمران خان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے، پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے۔ میر صاحب، بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے، شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے، شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی، لیکن جو سہولت کار تھے اور اکسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ضمان پاک میں موجود ہیں۔ اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا۔ کس سے رابطہ کیا گیا ہے؟ کس کو میسج کیا گیا ضمان پارک کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے۔ میر صاحب، یہ بتائیے گا، جو ایک نیریٹو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تنصیبات کے اوپر سیکیورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز کے جوان نہیں تھے، وہ آئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو شرپسند عناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کیے۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے مشکل سوال کر دیا، اس میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ حملہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، اور جب 4-5 ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا اصول ہے، وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں۔ یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، پولیس کو اجازت نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے، اور انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا، اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے، لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ دیکھیں، یہ تو اب کورٹ سے سوال بنتا ہے کہ وہ یہ بنڈل ریلیف پیکیجز کیوں دے رہے ہیں خاص پارٹی کے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن جو ملٹری کورٹس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ شاید اسی لیے ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اچھا سر، کوئی عمران خان کے ساتھ ان واقعات کا تمہارے پاس کوئی لنک بھی اسٹیبلش ہوا ہے، یا کسی وقت کے جو بیانات ہیں انہیں کو لے کے آگے جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس کو لے جا رہی ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو کچھ ہوا ہے یہ ہونے کی دھمکیاں خان صاحب نہیں دیتے رہے؟ مسلسل پچھلے ایک برس سے دے رہے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں۔ ضمان پارک میں ان کو بھی ریسٹ کیا گیا ہے،
تو ظاہر ہے اس کے کچھ انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہوں گے اور اس کو زیادہ جو ہے وہ واقع کرایا جاتا ہے. تو کیا مردوں مرد جو ملزم ہیں اور جو خواتین ہیں ان میں کوئی ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ملزم ہوتا ہے. دنیا بھر میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں اب دہشت گرد جو ہیں سوئسائڈ بامبرز, وہ اب خواتین کو سوئسائڈ بامبنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملیٹنٹ ہیں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی, انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگے ہیں, تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرے گا. وہ تو کبھی حق رائے دہی کے لیے آئی ہیں. ہمارے کلینک میں کیمرہ کو اٹھا دیا گیا ہے. جی وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے. سر بتائیے زمان پارک میں کوئی اسلحے کی اطلاع بھی ہے؟ زمان پارک میں پچھلی مرتبہ اسلحہ ریکور کیا گیا تھا, آپ کو دکھایا تھا. تو یہ تو اب جب اندر کوئی جائے گا تو بتائے گا کہ اسلحہ ہے یا نہیں, لیکن وہ اسلحہ تو رکھتے ہیں. صاحب اگر کل آپ 24 گھنٹے کے بعد آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پر پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا پولیس کے ساتھ کوئی اور ادارے بھی جائیں گے ساتھ یا سب پولیس ہی؟ دیکھیں یہ اس سوال کا جواب تو وہ ادارے دے سکتے ہیں, وہ افسران دے سکتے ہیں جنہوں نے آپریشن کرنا ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا, تخریب کاری کا, شر پسندی کا وائرس اس وقت تباہی مچا رہا ہے, اس کا علاج جو ہے وہ کسی ویکسین سے نہیں ہے, وہ کسی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں ہے. تو سرجری کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ سرجری ہوگی. اچھا سر, ایسی بات جو ہوتی ہے جیسے کورٹ کوارٹر ہاؤس ہے, ہمیشہ 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے تو ان کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ زبان سے عام ہو رہا ہے عوام کے اندر کہ کورٹ کوارٹر گھر کے اندر موجود تھا, وہ فون کرتے رہے, ان کا فون کسی نے نہیں سنا, لوگ ان کے گھر تک پہنچے, ان کو آگاہ نہیں کیا گیا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بات اس کے الٹ ہے. لوگ جانتے ہیں, ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ریزسٹنس نہیں دی گئی. جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جب مجمع ہو اور آپ 100-200 پولیس والا جو ہے اس کے پاس آخری اربع اسلحے کا استعمال ہوتا ہے, اس کی اسے اجازت نہیں دی گئی. حکومت کی کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگائی جائے ان عناصر کے حوالے سے, تو کیا ایسی کوئی ریکمنڈیشن آپ وفاق کو بھجوا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی کابینہ اجلاس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. سر پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ فائرنگ کر سکتی ہے, لاشیں گرا سکتی, پہلے یہ اجازت نہیں تھی. یہ ذرا فائرنگ لاشیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی, مجمع ڈسپرس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ اب پولیس والے جو ہیں وہ جو پرانی فہرستیں پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہیں, اب انہیں تمام لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کہ وہ نہیں دیتے تو ان کو بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے, ان کی گاڑی لے جاتے ہیں کہ وہ بندہ پیش کرو اپنے بچوں کو چھوڑے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ پولیس آئی جی پنجاب یا سی سی پی او آپ کو اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی.